Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In Pakistan studies class SSC 1 9th class Federal Board, and today we are going to do chapter number 2 making of Pakistan. As we have done the objective form of questions in this chapter, now we are going to start important chapter question number 9. Describe the role of father of nation, great leader कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर एक रहनुमा पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार अदा किया. दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज़ डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 मेन पोर्शंस. नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इनका. नंबर 2 में कायद-ए-आज़म की खिदमात क्या थी, क्या सर्विसेज थी पाकिस्तान बनाने में, यानी जब इन्होंने 1906 में अपना पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया. 1906 टू 1947 व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. ये 11 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे और एंड में फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. इंट्रोडक्शन वुड बी एट पेज नंबर 46. सो व्हाट इज दिस? Let me tell you. The personality of Quaid-e-Azam changed the fate of the Muslims in South Asia. Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत ने जनूबी एशिया में मुसलमानों की तकदीर को बदल दिया. He compelled the British as well as the Hindus to partition India. इन्होंने मजबूर किया, compelled मजबूर किया ब्रिटिश को और हिंदुओं को कि इंडिया को तकसीम किया है. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on 25 December 1876 in Karachi. लास्ट पैराग्राफ और पेज 47 पे ये इंट्रो में हम ऐड करेंगे. His intellectual politics eradicated the British colonialism. उनकी जहानत भरी सियासत ने बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया. After the Pakistan came into being, he was appointed the first Governor General of Pakistan. और पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, जिनको आज हम सदर कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं. He died on 11 September 1948 in Karachi and was buried there. Let's see the services of Quaid-e-Azam in the creation of Pakistan. So let's see first point, that is separate electorate, अलग इंतखाबात का हक. Under Lucknow Pact, Quaid-e-Azam united both of the nations, the Hindus and the Muslim, in 1916. मिसाके लखनऊ के दरमियान कायद-ए-आज़म ने दोनों कौमों को, हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा किया 1916 में. He got the right of separate electorate for the Muslim acknowledged and got the title of Ambassador of Peace. आपने मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबात का हक हासिल किया और अमन के सफ़ीर का खिताब हासिल किया. सेकेंड पॉइंट, इंडियन रिफॉर्म्स. 1909 में और 1919 में जो इंडियन रिफॉर्म्स हुई उसमें कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा हाथ था. ही अलॉन्ग विद हिंदू लीडर गोखले डिमांडेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन 1913. अगेन इन 1919 हिज एफर्ट्स फॉर द मॉन्टिगो चेम्बर्स फॉर रिफॉर्म्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. आपने मोतदिल लीडर गोखले, जिनसे आप बहुत मुतासिर थे और उनकी वजह से आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया कांग्रेस से 1906 में. बाद में कांग्रेस के ऊपर मुतस्सिब लीडरों का कब्ज़ा हो गया, तो गोखले के साथ मिलकर आपने दस्तूरी इस्लाहात का 1913 में मुतालबा किया और 1919 में भी मॉन्टिगो चेम्बर्स फॉर रिफॉर्म्स के लिए भी आपकी कोशिशें जो हैं वो काबिल कदर हैं. In 1919 Sir Sidney Rowlatt got an act passed. 1919 में सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून पास किया. इट वॉज नेम एज द रॉलेट एक्ट. इसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया. इट वॉज अ ब्लैक लॉ. ये एक अंधा काला कानून था. द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन अनलिमिटेड पावर्स. और इसमें इंतजामिया को बेपनाह ताकतें दी गई थी. कायद-ए-आज़म राइज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट इट. ही रोट टू द वाइसरॉय, इन माय ओपिनियन द गवर्नमेंट दैट पासेस or sanctions such a law in times of peace forfeits its claim to be called a civilized government. कायद-ए-आज़म ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने वाइसराय को लिखा कि मेरे ख्याल में ऐसी हुकूमत जो अमन के दिनों में ऐसा कानून या ऐसी पाबंदी लगाती है
وہ ایک مہذب حکومت ہونے کی دعوے دار نہیں ہو سکتی. Delhi proposal. In Delhi Muslim proposals in 1927, Quaid-e-Azam withdrew the right of separate electorate and gave an indication to cooperate with the Congress, but it could not be fulfilled. آپ نے 1927 میں ایک کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان مل کے کام کریں. اس مقصد کے لیے انہوں نے علیحدہ انتخابات کا جو حق لیا تھا 1916 میں اس سے ودرا کیا، لیکن پھر بھی ہندو اپنے تعصب کی بنا پر اس اسکیم سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آپ کی اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا. ڈیلی پرپوزل 1927 اس ڈیٹ کو بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں ایم سی کیوز میں بھی یہ یوز ہوتی ہے. کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. He rejected Nehru report in 1928 and presented his 14 points in 1929, which determined the goal of the Muslims. نہرو رپورٹ 1928 میں انہوں نے ریجیکٹ کی، جس میں کانگریس نے تمام مفادات خود سمیٹنے کی کوشش کی اور ان تمام پرومسز سے بیک آؤٹ ہو گئی جو انہوں نے لکھنؤ پیکٹ میں کیے تھے، یعنی مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. قائد-اعظم نے اس پر امینڈمنٹ کا اصرار کیا. جب امینڈمنٹ نہیں کی گئی تو انہوں نے خود ہی جو ہے 14 نکات 1929 میں پیش کیے. نہرو رپورٹ کچھ کہہ رہی تھی، 14 پوائنٹس کچھ اور کہہ رہے تھے. اٹ کریٹڈ ڈیڈ لاک بٹوین دا پالیٹکس آف سب کانٹیننٹ. سو قائد اعظم کی پرپوزلز پر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں. He participated in the round table conferences 1932, 31, 32 and mentioned the national identity of the Muslims. آپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کہ 30-31 میں ہوئی اس میں شمولیت اختیار کی اور مسلمانوں کی حیثیت کے بارے میں روشنی ڈالی. اور امپورٹنٹ ان کا کارنامہ تھا ہی انجیکٹڈ اے نیو لائف انٹو دا ڈیڈ باڈی آف مسلم لیگ ان 1935-36 اینڈ گائیڈڈ دا فریڈم موومنٹ. آپ نے مسلم لیگ کے مردہ تن بدن میں نئی جان ڈالی اور 1935-36 کے بعد تحریک آزادی کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کی. These are the 8 points. On next page, page 48, we are going to see the 9th point. Quaid-e-Azam as leader. In October 1937, Quaid-e-Azam was unanimously accepted as a leader in the Muslim League session at Lucknow. At it, Quaid-e-Azam toured the length and breadth of the country on emergency basis. 1937 میں مسلمانوں نے قائد اعظم کو متفقہ طور پر اپنا عظیم رہنما قرار دیا لکھنؤ کے سیشن میں، اور اس کے بعد قائد اعظم نے پورے برِ صغیر کے طول اور عرض میں ہنگامی بنیادوں پر دورے کیے اور قوم کو آرگنائز کیا. In his address at Minto Park, now Iqbal Park, in the session of Muslim League, he explained the two-nation theory that became the base of Pakistan. اور انہوں نے منٹو پارک کے تاریخی میدان میں، جسے اب اقبال پارک کہتے ہیں، وہاں پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دو قومی نظریے کو واضح طور پر بیان کیا جو کہ پاکستان کی بنیاد بنا. From 1940 to 1945 and 47, no one said he made many efforts for reconciliation between the government and political parties, and on the other side between the Muslim League and the Congress. Among them, Cripps Mission, Jinnah Gandhi Talk and Shimla Conference are worth mention. 1940 سے لے کر 1945 تک آپ نے بہت کوشش کی کہ برِ صغیر کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے درمیان کوئی تعاون کی شکل نکل سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس میں بھی بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں کرپس مشن، جناح گاندھی ٹاک اور شملہ کانفرنس بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس وقت برٹش بہت کمزور پوزیشن پر چلے گئے تھے اور کانگریس کو نظر آ رہا تھا، ہندوؤں کا نظر آ رہا تھا کہ اب ہم اس ملک کے مالک بن سکتے ہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کی ہر امن پسندانہ کوشش کو ریجیکٹ کر دیا جس پہ مسلمان جو ہیں وہ یکسو ہو کر علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئے. لاسٹ پوائنٹ کو ہم ایز اے کنکلوژن لیں گے. It was the time of his effort that the Muslim League met with success in 1945-46 elections. یہ قائد اعظم کی محنت کا پھل تھا، ان کی جدوجہد تھی کہ مسلم لیگ جو ہے 1945-46 کے الیکشن میں
ایک بڑی پارٹی بن کر ابھری. He made all the conspiracies of the Hindus and the British unsuccessful. انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کی تمام conspiracies سازشوں کو ناکام کر دیا. At last, Lord Mountbatten passed 3rd June 1947 plan اور آخر کار لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 3 جون 1947 کو ایک منصوبہ پیش کرنا پڑا promising to establish پاکستان، جس میں ایک الگ ملک پاکستان بنانے کا وعدہ کیا گیا. and پاکستان came into being on 14th August 1947 اور آخر کار پاکستان 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آیا. and remember student, this is the hard work of great leader قائد اعظم محمد علی جناح. as a student آپ کو قائد اعظم کی رسپیکٹ کے لیے صرف یہ کرنا چاہیے کہ یو شوڈ ایمفیسائز اینڈ کانسنٹریٹ ایٹ یور اسٹڈیز. ایک اچھے طالب علم بنے، محنت کریں، یہی قائد اعظم کو آپ کی طرف سے جو ہے وہ خراج تحسین ہوگا. یور ہوم ورک از لانگ کویسچن آف دس، یو ہیو ٹو رائٹ اینڈ لرن اٹ بائی ہارٹ. اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر مشکل الفاظ کو معنیز کو سمجھیے گا. اگر کوئی پرابلم ہے، کہیں کوئی کیوری ہے، پلیز کمنٹ, please share, please ask. Write it and then learn it. Thank you very much.